اس میں جو سب سے جو کروشل ہمیں چیز لگ رہی ہے وہ جیسے ایکسپورٹس ہیں اس کو ہم $60 ارب تک لے کر جانا چاہتے ہیں. سینیٹر صاحب آپ اس پر اپنی رائے دیجیے گا. یہ $60 ارب ہم لے کر جانا چاہتے ہیں اور ہمیں بڑا ایک شیئر ملتا ہے یہاں انڈسٹری سے بھی ملتا ہے, آئی ٹی ایکسپورٹ سے ملنا چاہیے, لیکن آئی ٹی کی صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیٹ چل نہیں رہا اور انڈسٹری کی صورتحال یہ ہے کہ نیگیٹو گروتھ آئی ہے ابھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی مہنگی ہے اور گیس مہنگی ہے. اب بجلی کو سستا کرنے اور گیس کو سستا کرنے کا کوئی پلان موجود نہیں ہے تو انڈسٹری چلے گی کیسے اور یہ ایکسپورٹس بڑھیں گی کیسے؟ بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں آنریبل احتشام صاحب نے جو انالیسس پیش کیا ہے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ول ہونے کی ضرورت ہے. یہ بڑا ریولیوشنری پروگرام ہے اور اس میں اگر آپ کی اپنی ذاتی طور پہ جو پرائیورٹیز طے کرنی ہے, ول ہے, آپ کی مرضی شامل ہے, تو اس میں میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں جو احتشام صاحب نے 3 چیزیں بتائی ہیں کہ اس میں ہمیں پولیٹیکل سچویشن جو ہے موجودہ اس کو بھی جس طریقے سے کل ابھی ڈائلاگ کا عمل ہوگا تو اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر کسی ملک میں پولیٹیکل سچویشن انریسٹ نہیں ہوگا تو صورتحال زیادہ بہتر ہوگی. جو آپ کے جو باہر کے لوگ ہیں وہ آپ پہ ٹرسٹ زیادہ کریں گے, ہر طریقے سے کریں گے, اور میرا اپنا جو پرسیپشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. میرا اپنا پرسیپشن یہ کہہ رہا ہے. کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے آپ کا پرسیپشن؟ میرا پرسیپشن یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, جو مجھے لگتا ہے. I'm not part of that committee, I'm not part that of جو بھی انہوں نے بنائی ہے, بٹ میرا اپنا ہے کہ چونکہ دونوں کی پہلے چونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم زرداری صاحب ہماری گولی کی نشست پہ ہیں, نواز شریف صاحب کو ہم نہیں ملیں گے, فلاں کو نہیں ملیں گے, لیکن بعد میں دیکھیں صرف سال نہیں بدلا, سال سے پہلے لوگ بدل گئے ہیں. ریزنز کچھ بھی ہو سکتی ہیں. اب آپ تانے مار رہے ہیں انہیں مذاکرات کے لیے بیٹھے تو نہیں not at all. میرا یہ پہلے آپ کہتے تھے کہ مذاکرات میں بیٹھتے نہیں ہیں, اب وہ بیٹھے ہیں تو آپ ان کو ٹانٹ مار رہے ہیں. نہیں, میں بالکل نہیں. وہ رؤف حسن صاحب نے کہا فرمایا تھا کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے, ہماری جو 3 رکنی کمیٹی ہے وہ کرے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات. اس وقت ان کا کام ہوا تھا 50%. یہ مان رہے تھے, وہ نہیں مان رہے تھے. اب بھی نہیں مان رہے, وہ اب بھی وہ 50% کے پہ 50% ہے. لیکن ڈائیلاگ جو ہوتا ہے آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں نا, صلح حدیبیہ دیکھ لیں, غزوہ کوئی دیکھ لیں, یا دوسری جنگ عظیم دیکھ لیں, الٹیمیٹلی آپ مذاکرات کی میز پہ بیٹھتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں. جب تک آپ مکالمہ نہیں کرتے اس وقت تک میں جو انہوں نے فرمایا احتشام صاحب نے بالکل درست ہے, اور اس میں نے اس لیے اضافہ کیا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کی پوائنٹ ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ جتنی زیادہ بڑھے گی, جسٹ لائک GSP+ اسٹیٹس ہے, اس میں ہمیں کتنی بغیر ٹیکس کے جنرلائز پریفرنشل سسٹم جو ہے یورپی یونین کے ساتھ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے وہ ہمیں مل جائے گا, ڈیفینیٹ مل جائے گا, اس پہ ہم جائیں گے. اس کے علاوہ جو انہوں نے فرمایا کہ یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ 3 انہوں نے جو فیچرز بتائے ہیں کہ آپ کو جو اپنا پرائیویٹ ایریا ہے اس کو یہ فیسلٹیز دینی پڑے گی. جس میاں شہباز شریف صاحب کو 3 دفعہ میں ان کے ساتھ منسٹر رہا ہوں, ان کو میں جانتا ہوں. یو نو آلسو ایون یو واز ان دی لاہور, ہی از اے پریکٹیکل پرسن. ان کو کام کرنا تھا, ہمیں صبح 4 بجے ڈینگی کا مسئلہ تھا, صبح 4 بجے اٹھا دیتے تھے, وٹ ایور جو بھی کہ ایک چیز چیک کرے. باقی باتیں میں ادھر نہیں جاؤں گا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹ جو ہے اگر نیت صاف ہے, ول ہے اور پرائیورٹیز طے ہو جاتی ہیں, پولیٹیکل سچویشن جب یہ سینیٹر صاحب یہ بتا دینا کہ جتنے دفعہ بھی ملک بند ہوا ہے دھرنوں کی وجہ سے بند ہوا ہے یا دھرنوں سے 2 دن پہلے ہی بند ہو گیا؟ کس نے بند کرایا؟ میری بات سنیں. ایک تو میں آن دی لائٹر نوٹ کہوں گا, بھائی نے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, تو اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں اس میں تو کوئی نہیں, آپ سمجھائیں. نہیں, وہ واقعی یہ بات تو واقعی سمجھ نہیں آ رہی. $60 ارب کیسے لے کر جائیں گے؟ فارمولا کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں, جو ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی. بتائیں جو پرائم شاید احتشام صاحب کو آ رہے ہیں, شام صاحب بتائیں گے, جو ظاہر ہم سے زیادہ تجربہ کر رہے ہیں. جو لیکن جو پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا اس کے پیچھے بالکل ایک کہانی ہے. ہمیشہ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اپنا ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ. کیا ہوا یہ ابھی انہوں نے 2022 کی مثال دی, جو آرٹیکل 95 کانسٹیٹیوشن پاکستان کے تحت ان پہ نو کانفیڈنس موومنٹ آ گئی اور یہ چلے گئے وٹس ایور. لیکن ہوا کیا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم بارودی سرنگیں بچا کے جائیں گے. نمبر 1 یہ کہا یا نہیں کہا. نمبر 2 نمبر 3 میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھا پنجاب میں, آپ کو بھی پتہ ہے, شوکت ترین صاحب نے کہا, محسن لغاری واز فائنانس منسٹر, تیمور جھگڑا KP میں, کہ یہ جو IMF کا پروگرام اس کو ختم کر دیں. وہ ختم کر دیا. جب دوبارہ ہمیں کرنا پڑا اپنا ملک کو انسالوینسی سے بچانا پڑا تو اس وقت ڈالر کا ریٹ کہاں پہ جا چکا تھا. تو یہ دیز آر دا تھنگز, دیز آر دا کوجنٹ ریزن, ریزنیبل ریزنز, جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے جو کہا ٹھیک کہا کہ ان کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے. اس وقت بھی چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا, ان کو ریکویسٹ کی, ہمبل سبمیشن کی کہ پلیز آپ اٹھ جائیں. انہوں نے کہا جی ہم نہیں اٹھیں گے. جب بھی کوئی بیرونی آتا ہے تو پھر بیرونی سرمایہ کاری یا بیرونی لوگوں کی جو انٹرسٹ ہے وہ کس طریقے سے بڑھے گا. میں دوبارہ پھر ادھر آتا ہوں, میرے لیے بھائی ہے میرا بخاری صاحب, میں دوبارہ آتا ہوں کہ اس پولیٹیکل سچویشن کو, یہ مکتب کی جو فضا ہے نا, پولیٹیکل مکتب کی فضا, اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا لازمی. اس کو پتہ چل جائے گا, آپ کو بھی پتہ چل جائے گا, ہمیں بھی پتہ چل جائے گا, آئیڈیا ہو جائے گا. اگر تو آپ کی مذاکراتی کمیٹی نے 15 دن کا ٹائم مانگ لیا تو پھر تو پتہ لگے گا, پھر تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں. اس میں دیکھنا پڑے گا کہ مطالبات کیا ہیں, کہ آپ وہ ہمارے ایمبٹ میں آتی ہیں یا عدالتوں کے ایمبٹ میں. مذاکرات میں آتا ہوں بات کرنے کے لیے. اس سے پہلے میں آپ کی بات کا جواب دوں. میں سب سے پہلے آپ نے گنڈا پور صاحب کا چلایا, اصل میں وہ پورا آپ نے کلپ چلایا نہیں ہے. وہ بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا تھا کرم ایجنسی کے حوالے سے جو پارا چنار میں واقع ہوا ہے. وہ تو چلے انہوں نے شروع میں بات کی ہے نا, لیکن کرم ایجنسی
ایمرجنسی والا نہیں چلایا, حالانکہ وہ تو مسئلہ حل ہو گیا, نہیں حل ہو گیا ٹھیک ہے, لیکن وہ جرم کیا گیا ہے نا کہ آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور اتنے دن آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ اور آپ وہاں پہ جاتے نہیں ہیں اور آپ چڑھائی کر رہے ہیں یہاں پہ. 3 ہفتے سے جرگہ چل رہا تھا وہاں پہ, 3 ہفتوں کے جرگے کے بعد ہی یہ مسئلہ. نہیں, اس سے پہلے جانا چاہیے تھا نا. یہ ادھر ڈی چوک میں آ کے یہ آرٹیکل 19 کی بات کر رہے تھے بھائی. آرٹیکل 19 میں تو سبجیکٹ ٹو لا لکھا نا کہ کیا کیا کن کن اداروں پہ آپ حملے نہیں کر سکتے, کہاں پہ آپ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. ڈیسنسی بھی لکھی ہوئی ہے, سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ آپ کو جب آپ کو جگہ دے رہے تھے وہاں پہ آپ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ بات کرتے. دوسرے انہوں نے بات کی میاں شباشی صاحب کی, میں اس لینگویج میں بات, میرا فیبرک ڈفرینٹ ہے, میں اس بار میں بات نہیں کروں, جیسے نہیں بھائی بات اپنا بخاری صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی میاں شباشی صاحب نے. کون نہیں کرتا, آپ دیکھیں بانی پی ٹی کیا کہتا تھا, ایسی کوئی ادارہ انڈیا کا ادارہ ہے یا بنگلہ دیش کا ادارہ ہے یا کسی, اس میں تو کوئی بری بات ہی نہیں ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر سارے مل کے چلیں گے, آپ میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں, مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر ادارے اور حکومت مل کے چلیں. کل ہماری ایک میٹنگ تھی, یہ تو پی ٹی آئی ڈکلیئر ہے. کل بیلٹ پیپرز کے حوالے سے جو ہمارے اپنا آتے ہیں باہر سے ووٹ آتے ہیں ان کے بارے میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی, تو اس میں پتہ چلا کہ برازیل نے اور انڈیا نے جتنے بھی ان کے ادارے تھے سب نے مل بیٹھ کے سب ایک اس پہ ایجنڈے پہ آئے, اور اس کے بعد مطلب جو ہے ان کا مسئلہ حل ہوا کہ یہ بیلٹ پیپر جو ہے یہ باہر سے اس طریقے سے آ سکتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے سینئر ہے کنٹراڈکٹ کرتا ہے 226 کو آئین پاکستان کو, جو اپنا ووٹ ہے سیکریسی کا. نمبر 1. نمبر 2, یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انڈیو, یہ میں مطلب اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس پہ, چونکہ انہوں نے ٹاپک نہیں بتایا, بٹ آئی ول بی ایبل ٹمارو, یا آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی یہاں پہ انویسٹمنٹ آئی ہے, سعودی عرب نے کتنی انویسٹمنٹ دی ہے, یو اے نے کتنی کی ہے, باقی ملکوں سے کتنی, جی بالکل آ چکی ہیں, اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. اور دیکھیے جب ان کا بار بار میرے بھائی بات کریں بخاری صاحب کہ 2022 کے بعد, اس سے پہلے کیا تھا, کیا 30 روپے کا نان نہیں تھا؟ 2017 میں 2 روپے کی روٹی تھی, جب ان کی گورنمنٹ آئی تو 30 روپے کا نان تھا. ایک بچی تھی چھوٹی سی ان کی گورنمنٹ میں, تو اس نے کاغذ کیا تو اس کی ماں نے تھپڑ مارا کہ یہ کاغذ کیوں کیا ہے, اس نے کہا امی اس پہ روٹی لکھا ہوا تھا. یہ حالات تھے ان کے. ہمارے شہر میں, میرے شہر کی بات ہے فیصل آباد کی, کہ وہاں پہ خان صاحب گئے اور ان سے بابے ایک سے پوچھا کہ یہ پناہ گاہ میں کیسا, جو سلانی والا گروپ تھی ان کا وہ پروجیکٹ نہیں تھا, تو انہوں نے کہا بیٹا پتر تیری وجہ نہ گھر ویچ کے میں پناہ گاہ آنا پہ آوے. مطلب یہ حالات تھے. یہ 1 کروڑ جو گھر تھے یا نوکریاں تھی 50 لاکھ یا واٹس ایور, وہ کدھر گئی؟ کچھ لوگ ایسے معلوم ہوتے ہیں نون لیگ میں جو مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب تو خود اس کی کئی مخالفت کر چکے ہیں. تو ویسے مختصراً سینیٹر صاحب, مذاکرات ایک ایسا لگتا ہے گروپ مذاکرات کر رہا ہے اور دوسرا گروپ اس کو خراب کرنے میں لگا ہے. دیکھیں انڈیویجول رائے کوئی بھی رکھ سکتا ہے, جس طرح حالانکہ جس طرح ابھی احتشام صاحب نے فرمایا, بہت ساری چیزیں ہیں جو ثبوت آج کر سکتی ہیں مذاکرات پر. ایسی بات نہیں, جس نے بھی کیا وہ ان سے پوچھا جائے, جس اس نے پوچھا جائے. اسی طرح گنڈا پور صاحب ہیں, مطلب انہوں نے جس دن پہلا راؤنڈ ہوا مذاکرات کا, سیکنڈ ڈے کا, آج انہوں نے کہا کہ آج یہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھاگیں گے, اس نے کہا کہ آپ بندوقیں لے کے پھر دوبارہ چڑھائی کریں گے, آج پھر کہا کہ آپ تیار رہے اس باتوں کے. تو یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ دونوں طرف سے, بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اور ادھر سے ہمارے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے جو ٹیمیں بنی ہیں. میرا اپنا جو اندازہ, جو پولیٹیکل پرسیپشن کہتا ہے کہ there will be change اور there will be positive change for the Pakistan.